بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں سرحد کے علاقے کی الیکشن جو فضل الرحمان جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ سوچتا ہے اس کو اب نیچے نہیں لگنے دیں گے، خوشی کے پھولوں کو اتنا مت سونگو کہ غم کے آنسو نکل آئیں۔ کپتان کا جادو چل گیا، اب امریکہ پیچھے پیچھے ہے، حکومت نے دوبارہ پتے لگانا شروع کر دیا ہے، اب پاکستان کی سنگت چین کے ساتھ ہے، چین کا سگنل ملتے ہی پاکستان ایئر فورس بھارت پر حملہ کر دے گی۔ چین پاکستان کو جنگ کے لیے سب سے خطرناک J-20 جیٹ دینے جا رہا ہے جو بھارتی رڈار کا توڑ ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کی مدد چین کرے گا، جہاں تک میزائل مارنا ہے وہ بھی بتائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کہاں سے مار پڑ رہی ہے۔ اب جو بھارت کا وقت ہے وہ تباہی کا ہے، بھارت کے بڑے شہروں پر چین کا قبضہ ہونے والا ہے، بھارت کے جو حکمران ہیں ان کو ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر لے کر آنے کی تیاری ہو رہی ہے، جنرل کرنل سب کو جکڑا جائے گا، وہ جوان آ رہا ہے جو یہ سب کرے گا، اس نے تیاری کر لی ہے۔ اب پاکستان نے جو معاملات دکھانے ہیں اس سے پوری دنیا ہکی بکی ہو جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، تم یقیناً پہنچ جاؤ گے اگر تم نے تلاش جاری رکھی، آج نہیں تو کل آپ کو مقصد مل جائے گا۔ اب بھارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والا ہے، شمالی کوریا کا کم جونگ چھوٹے قد کا ہے لیکن کوئی بڑا کام کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے پاکستان سے پیار کرو تو اللہ کی ذات ترقی دیتی ہے۔ شمالی کوریا جنوبی کوریا کو ویرانے میں بدل دے گا، جنوبی کوریا سے آگ نظر آ رہی ہے، بریاعظمی بیلسٹک میزائل چین نے لگا دیے ہیں، طالبان اس کوشش میں لگے ہیں کہ چین یا روس سے بریاعظمی بیلسٹک میزائل مل جائیں گے، ان کے پاس پیسے بہت ہیں، یہ خرید لیں گے، یہ تیارے بھی لیں گے۔ حکومت کو فوری طور پر غزوہ ہند کا فنڈ قائم کرنا چاہیے، غزوہ ہند کے لیے فوجیں باہر آ گئی ہیں، دنیا کے چپے چپے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ غزوہ ہند کی لڑائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جیسے عبداللہ شاہ غازی ہیں وہ سندھ میں اپنی تربت میں ہیں، یہ غزوہ ہند کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ پاکستان کا مستقبل اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاس کی صدارت کرے گا، پاکستان کا پنجاب اور بھارتی پنجاب کو توڑ کر ایک الگ ملک بنانے کا شریف خاندان کا گھناؤنا منصوبہ، پاکستان کو بھی توڑنے کی بات واضح آئی ہے، انہوں نے بہت پلان بنائے ہیں، تم ان کو لیڈر سمجھتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، یہ ایماندار ہیں تو باقی پھر بے ایمان ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف نے یہ منصوبہ بنا کر رکھا تھا، ان کو موقع نہیں ملا اس لیے یہ اب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تم اندازہ لگا کر دیکھ لو، ان کے منصوبے ملک بنانے کے نہیں بلکہ ختم کرنے والے ہیں۔ پاکستان تو رب کے رازوں میں سے راز ہے، پاکستان کا روشن مستقبل اسلامی صدارتی نظام میں پوشیدہ ہے۔ افغانستان طالبان کو تحفہ، جو طالبان کو افغانستان سے نکالنا چاہتے تھے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ نریندر مودی ببن راوت کے قتل کو پی گیا ہے، یہ پلوامہ کے واقعے کو بھی پی گیا ہے، مسلم کے قتل عام پر بڑا فیصلہ، مودی جیل میں جائے گا، بھارتی کورٹ نے بھی جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا ہے۔ چینی فوج نے کشمیری مجاہدین کو جدید اسلحہ پہنچا دیا ہے، دشمن کو دشمن کے گھر میں گھس کر پاکستانی بمبار مراج طیارے نے ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی چیخو پکار، حکومت لوگوں کی جان بچانے میں ناکام، تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کی گئی، اب مزید سیاحوں کے داخلے پر پابندی ہے، فوج نے مری میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری کر دیا، عثمان بزدار نے جائزہ بھی لیا ہے، اب زیادہ گاڑیاں نہیں جانے دی جائیں گی، پارکنگ پلازہ بھی بنایا جائے گا، ہوٹل مالکان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، جان بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، پاک فوج نے بہت مدد کی، ریلیف کیمپ بھی لگایا، سیاحوں کو محفوظ مقامات پر بھی پہنچایا، اب پاکستان پر پابندی ختم، تمام ملکوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، سیاسی طوفان کے بادل چھا گئے ہیں، حکومت کے گھر جانے سے نواز شریف کی واپسی ہو سکتی ہے، شہباز شریف کا کھیل ختم، لندن میں نواز شریف کا گھیراؤ اور ویڈیو لیک ہو گئی، بھارت نے امریکہ میں بھی اپنی اوقات دکھا دی، مری میں سیاحوں کی حالت دیکھ کر کافی افسردہ ہے، جب بھی سفر پر نکلو تو سفر کی دعا پڑھ کر نکلے، اللہ برف میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرے، ایک سال پہلے بتا دیا تھا مودی کی گاڑی کو پل پر روکا جائے گا، مودی اب گھر سے بھی نہیں نکلے گا، سندھ میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، پیپل پارٹی نے تباہی پھیر دی ہے، خاص کر کے ناصر شاہ گروپ نے، مخالفین کی خواہش ہے عمران خان کو اپنے جیسا بددیانت ثابت کریں، پوری نون لیگ لگی ہوئی ہے، جیسے نواز شریف کو چور بنایا ویسے ہی یہ عمران خان کو چور بنانا چاہتے ہیں، جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں، نواز شریف کے لیے تو قطری خط بھی آتے ہیں، یہ عمران خان کو چور ڈکیت نااہل بنانا چاہتے ہیں، مئی جون جولائی اگست میں خان صاحب کی بات ہو چکی ہے، بھارتی بحری بیڑے کو بنے 9 سال ہو چکے ہیں لیکن اس کو سروس میں شامل نہیں کیا گیا، عمران خان کے لیے وقت برا نہیں بلکہ اچھا ہے، کشمیر کا فیصلہ لوہے پر لکیر ہے، 1996 میں پیر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کی محنت سے کشمیر آزاد ہوگا، خالصتان بھی آزاد ہوگا،
اس کے علاوہ ایک اور اسلامی ملک بھی آزاد ہوگا۔ جو 4 خطرناک کھلاڑی ہیں ان کو ایک طرف کر دو، مودی کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا۔ عمران خان محض سیاستدان ہے، مودی کی کم عقلی کشمیر کو کھو دے گی۔ مودی پاکستان کے دورے پر آ سکتا ہے، اگر نہ آیا تو کشمیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شوکت ترین سینیٹر بننا چاہتے تھے، اس کو وزیر خزانہ سے مشیر خزانہ بنا دیا، لیکن اسحاق ڈار کو بحال کر دیا گیا۔ اسحاق ڈار اتنا دلیر نہیں ہے، نواز شریف نے جیب میں بہت مال جمع کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔